بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں ایک شخص حاضر ہوا، دست ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا امیر المومنین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھے کام کے بدلے میں ہمیشہ اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے غربت اور تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ اچھی صحت کی ہمیشہ وہ تمنا رکھتا ہے لیکن بیماریاں اس کو کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کی بجائے غم حالات کیوں ملتے ہیں؟ نیک عمل اور نیک اعمال صالح کے باوجود، صدقہ خیرات کے باوجود، اللہ رب العزت کے احکامات پورے کرنے کے باوجود، حسن سلوک اور اچھا اخلاق ہونے کے باوجود اس کو پریشانیاں اور مصیبتیں اور تنگ دستیاں گھیر لیتی ہیں۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اچھے اعمال ہونے کے باوجود اس کو یہ پریشانیاں اور تنگ دستیاں کیوں ملتی ہیں؟ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کی یہ باتیں سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص میں سب اچھے اعمال موجود ہیں لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے، وہ خود کو دوسروں سے افضل اور بہتر سمجھتا ہے۔ کسی بھی انسان کو مال و دولت، عزت، شہرت چاہیے تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے باقی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا، اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، اس کے بدلے میں وہ تم سے برائی کرتا ہے تو سمجھ لینا اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری نیکیاں بلند ہو گئیں اور تمہارے رتبہ اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، جاؤ بھلائی کرنے والے شخص کے حصے کا جنت میں ایک درخت لگا دو۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا انسان وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، بات چیت کا طریقہ اچھا ہو، ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھ کو کمبل میں اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کمبل اڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وحی کی ساری تفصیل کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اب مجھے اپنی جان کی فکر ہونے لگی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا، آپ ایسے نہیں ہیں، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک تخلیق ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، بے کسوں یتیموں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھانے والے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں بے مثل اور بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اوصاف حسنہ اور پاکیزگی والے انسان کو بے وقت موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید آپ کی تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ نصرانی مذہب کے پیروکار تھے اور عبرانی زبان کے کاتب بھی تھے، یعنی کہ کتابیں لکھا کرتے تھے، اور کتاب انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، لیکن اصل میں کتاب انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ کتاب انجیل کا ترجمہ ورقہ بن نوفل عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے اور بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس وقت اس کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے حالات واقعات تفصیل سے بیان کیے اور کہا، اے چچا زاد بھائی، تم اپنے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیجئے۔ ورقہ بن نوفل بولے، جو حالات و واقعات آپ نے دیکھے یا سنے مجھے تفصیل سے بتائیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر آپ پر جو واقعات اور حالات دیکھے یا سنے، آپ نے ورقہ بن نوفل کو تفصیل سے بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات
اور واقعات سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار اور حیرت زدہ ہو کر بولے، یہ تو وہی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا تھا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کاش آپ کے عہد نبوت شروع ہونے سے پہلے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا آپ کی مدد کے لیے، کیونکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر تعجب اور حیرت سے اس بات کی تفصیل طلب فرمائی اور فرمایا، حالانکہ میں تو اس وقت صادق اور امین اور مقبول انسان ہوں۔ ورقہ بن نوفل بولے، یہ باتیں سچ ہیں، جو بھی انسان امر حق لے کر آیا، یہ ظالم دنیا اس کے خلاف ہو گئی بلکہ اس کی دشمن بن گئی۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے میں آپ کی پوری طرح مدد کرتا، مگر آپ کی نبوت کے چند دنوں بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ اس حدیث پاک میں جو صفات بیان کی گئیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادت اور پاکیزگی کی ضامن ہیں۔ اچھے انسان کی یہی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عادت ہونے کے ساتھ ساتھ صادق اور امین بھی تھے۔ اچھے انسان کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ کسی کمزور انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، بلکہ آپ نے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اچھے اور بہترین انسان کی یہ بھی خوبی نمایاں ہوتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان دوسروں کو کبھی کمتر یا کمزور نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑے سے دور رہتا ہے اور کبھی کسی دوسرے پر لڑائی جھگڑے یا طنز نہیں کرتا اور گالی گلوچ کی زبان سے دور رہتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی اور لازوال اور بہترین خوبی وہ صرف اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے اور انہی کے آگے جھکتا ہے۔ اچھا انسان وہی عمل کرتا ہے جو اللہ رب العزت کو اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند اور خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے اچھی خوبی وہ ان لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے جن لوگوں سے ان کو کوئی فائدہ یا لالچ کی توقع نہ ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھے انسان کو ان کی اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اس کے نیک عمل کرنے پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ جنت میں اعلیٰ مقام پا لیتا ہے۔ کیونکہ یہ بات بھی سچ ہے، تمہاری سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین گرامی، کبھی آپ کی پوری زندگی میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اس انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، بلکہ عاجزی میرے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، کیونکہ انسان کو ہمیشہ ان کا غرور اور تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا، مشکل حالات اور پریشانیاں ہمیشہ اچھے انسان کو ہی ملتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی عطا کی گئی اچھائی سے برے حالات کو اللہ کا شکر ادا کر کے سنبھال لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ اس کے برے حالات میں مدد فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، آپ پر طنز کرے، آپ کی اچھائی ہونے کے باوجود بھی شکوے شکایات کرے تو اسے معاف کر دیا کریں، کیونکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں، اچھے انسان کو ٹھوکر مار کر توڑا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیں، اس کا صلہ میں خود رب تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ میں دلوں کے حال خوب جاننے والا ہوں۔ آپ کی زندگی میں کبھی بھی ایسا موڑ آ جائے، آپ کا کردار کسی چوک پر بھی لکھ کر لٹکا دیا جائے تو اپنی اچھائی کی راہ مت چھوڑنا۔ میرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے، اطمینان رکھیں، میں خوب جاننے والا ہوں۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں، اتنے سخت بھی نہ بنو لوگ تمہیں توڑ دیں، اتنے نرم بھی نہ بنو لوگ تمہیں نچوڑ دیں۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو بھی خسارے میں نہیں رکھتا۔ انسان کو اللہ تعالی وہ چیز عطا کرتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، مگر ناشکر لوگ اچھائی کا فائدہ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تو کہتا ہے میں جس چیز سے پیار و محبت کرتا ہوں اس چیز سے جدا کر لیا جاتا ہوں،
کبھی بیماری سے، کبھی غلط فہمی میں، کبھی عداوت سے، حتیٰ کہ موت سے ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر لیا جاتا ہوں۔ اے نادان انسان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ رب العزت نے غیرت دکھائی ہے۔ حقیقت میں اللہ تجھے چاہتے ہیں، تو کسی اور کا ہونا چاہتا ہے۔ تو جب کسی غیر کے پیچھے دوڑے گا، اللہ تجھے اسی کے ہاتھوں سے، جب تو اللہ کا ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس دنیا کی تمام خوشیاں اور مال و دولت تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ تیرے رشتے، تیری عزت، تمہاری مال و دولت، تمہاری آسائشیں سب لٹا دی جائیں گی جس کے ساتھ تم محبت کرتے تھے۔ اب وہ تمہارے لیے رویا کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اب میرے بن چکے ہو، تمہاری ہر خواہش اب میری خواہش بن چکی ہے۔ اے نادان انسان، اب اپنی خواہش ذرا سوچ کر خواہش کرنا، جس کا تو بن چکا ہے وہ اللہ جل شانہ سے میری التجا بھری دست ادب ہاتھ جوڑ کر یہی خواہش ہے، میرے پاکستان پر رحم فرما اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔